باقی کلمہ نصیحت یہ ہے دعا سے پہلے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، یعنی قرآن نازل کیا اور سب پہ لازم نہیں کیا کہ بس بہت ہی زیادہ پڑھتے رہیں. بھائی دنیا میں پیٹ بھی لگایا، کمانا بھی ہے، معاملات ہیں، بیوی بچے ہیں، اللہ نے بنایا نا سسٹم. تو اللہ کو پتہ ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ بیٹھو اور بس پڑھتے ہی رہو. نہیں، فرمایا کہ قرآن پاک پڑھو ضرور، اتنا پڑھ لو جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو. سبحان اللہ. ایک آیت پڑھ سکتے ہو ایک آیت پڑھ لو، 2 آیتیں دن کی پڑھ سکتے ہو 2 آیتیں پڑھ لو. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ہماری توجہ دلائی، فرمایا اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ. فرمایا قرآن پاک پڑھا کرو. قرآن نے تو کہہ دی نا تھوڑا ہی پڑھ لو جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو. حضور نے فرمایا یہ جو تھوڑا ہے نا، ایسا نہ ہو کہ تھوڑا بھی نہ پڑھ پاؤ، ضرور پڑھا کرو، کیونکہ یہ قرآن قیامت والے دن آپ کی شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا. بے شک. جی. اور ایک مقام پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان للہ اہلین من الناس، فرمایا اللہ والے دنیا میں، زمین پر لوگوں میں بہت سارے اللہ والے ہوتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، بڑے تعجب سے حضور ہمیں پتہ لگے کون ہے وہ. فرمایا اہل القرآن، قرآن پڑھنے والے. تو اب صرف حفاظ جو ہیں وہ قرآن پڑھنے والے نہیں. اگر ہم بھی بے شک ایک آیت روزانہ کی مستقل شروع کر دیں تو ہم بھی اہل القرآن ہو جائیں گے. جی. تو یہ کلمہ نصیحت ہے کہ رمضان میں آپ نے قرآن سنا، اللہ نے ہمیں توفیق دی. اپنی زندگی کا جو ہے یہ طریقہ بس آپ اپنا لیں کہ بے شک روزانہ کی 3 آیات پڑھیں آپ. میں ہمارے جو متعلقین ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان کو ہمیشہ یہ نصیحت کرتا ہوں کہ روزانہ کی 3 آیتیں آپ روزانہ قرآن پاک کھول کے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا کریں، یہ کافی ہے. بعض بزرگ بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو آج تک زندگی میں پڑھا نہیں، اب ہماری عمر تو بمشکل پتہ نہیں 5 سال ہے 10 سال ہے، کل ہم نے چلے جانا ہے. تو ان کو جو بات میں نے سمجھائی انہوں نے پھر شروع کر دیا. اللہ نے جتنی زندگی دی وہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو بھی وہ میں نصیحت کر دیتا ہوں، کیونکہ زندگی کا تو نہیں پتہ نا. ضروری نہیں کہ ہم نے 50 سال 60 سال 70 سال میں جانا ہے، کوئی پتہ نہیں کل دنیا سے چلے جائیں. لیکن اچھا نہیں ہے کہ بے شک ہم کل چلے جائیں لیکن اللہ لکھ دے کہ اس نے سارا پڑھ لیا. جی ہاں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ شروع کر دیں بس. آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا جو ایک شخص ہے جس نے 99 قتل کر دیے تھے. وہ جو 99 قتل کیے نا اس نے، وہ ہوا یہ بنی اسرائیل کا تھا ایک. اب جس نے 99 قتل کیے آپ خود اندازہ کریں وہ کتنے غصے والا ہوگا، وہ کیا اس کا ذہن ہوگا. تو بس ایک دفعہ خیال آ گیا اس کو کہ بہت غلط ہو گیا، اللہ سے توبہ کرو. لوگوں سے پوچھا کہ بھئی میں نے 99 قتل کیے ہیں، کوئی بتاؤ مجھے، کوئی عالم بتاؤ، کوئی عارف بتاؤ، میں جاؤں میں اس سے پوچھوں کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. اس ٹائم ایک عالم تھے اس دور کے بنی اسرائیل کے، انہوں نے بھیجا کہ ان سے آپ پوچھیں، وہ بہتر آپ کو بتائیں گے. وہ بندہ گیا تو اس سے پوچھا کہ بھئی اس طرح میں نے 99 قتل کر دیے ہیں تو کیا اللہ پاک ابھی بھی مجھے معاف کر دے گا. میں کہا 99 قتل کر دیے اب تو نہیں معاف کرے گا. جی اب وہ جس نے 99 کیا تو اس نے کہا کہ جب معاف ہونا ہی نہیں ہے تو سینچری تو پوری کرو نا. اس نے ان کو بھی قتل کر دیا. 100 پورے ہو گئے. تھوڑی دیر گزری، تھوڑا عرصہ گزرا، پھر خیال آ گیا کہ اللہ جس کو توفیق دے اس کی رحمت تو سب سے بڑھ کر ہے. تو پھر اس کو خیال آیا، اس نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ کوئی بات بتاؤ، میں تو 100 کر چکا ہوں. تو اب لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک عارف ہے، وہ عالم بھی ہے اور عارف بھی ہے. پہلا والا صرف مولوی صاحب تھے، وہ سمجھ گیا. دوسرے جو تھے وہ عارف بھی تھے. تو نے کہا کہ ان کے پاس جاؤ. تو جب گئے ان کے پاس کہا کہ 100 قتل کیے ہیں، اللہ توبہ میری قبول کر لے گا. فرمایا ہاں کیوں نہیں کرے گا، تم سچے دل سے کرو گے تو کرے گا. کیا طریقہ ہے؟ فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ادھر القریۃ الصالحہ ایک بستی ہے نیک لوگوں کی، وہاں پہ وہ نیک لوگ عبادت کر رہے ہیں. تو تم اس طرح کرو کہ ادھر جاؤ، تو وہ جو عبادت کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کے جا کے کرو. تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ پاک ان سب کی جو قبول کر رہا ہوگا عبادت اپنے نیک لوگوں کی، تو بیچ میں تمہاری جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا کہ تمہاری رد کر دے گا، ان کے ساتھ تمہاری بھی قبول کر لے گا. اب وہ جب چلا تو راستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا اور وہ مر گیا. جب وہ مرا، حدیث پاک بخاری شریف میں آتی ہے، جب وہ مرا تو جنت کے فرشتے بھی آ گئے اور دوزخ کے بھی آ گئے. دوزخ والوں نے کہا ہم لے کر جائیں گے اس کی روح کو، جنت والوں نے کہا ہم لے کر جائیں گے. دوزخ والوں نے کہا بھی ہم لے کے جائیں گے، یہ تو 100 قتل کر چکا ہے. جنت والے کہے بھائی ٹھیک ہے 100 قتل کر چکا ہے، لیکن اب یہ جا ادھر رہا تھا جہاں اس کی توبہ قبول ہونی تھی، ابھی ہوئی نہیں، ہونی تھی جہاں پر.
جی جب وہ آپس میں ڈیبیٹ کر رہے تھے نا تو اللہ پاک نے ایز اے ریفری ایک اور فرشتہ بھیج دیا فیصلہ کرنے کے لیے. اللہ پاک کی دیکھیں شان دیکھیں اس کی رحمت. ایک بھیج دیا فیصلہ یہ کہا کہ ان سے جا کے فیصلہ یہ کرواؤ کہ جہاں پہ وہ قتل کر کے آیا ہے جو اس کا ہوم ٹاؤن ہے جو علاقہ ہے جہاں پہ وہ اپنی برائیاں کرتا رہا ہے اگر تو وہ اپنے گناہ کے قریب ہے تو پھر دوزخ کے فرشتے لے دیں اور اگر وہ اس جگہ پہ پہنچنے کے قریب ہے جہاں اس کی توبہ ہونی تھی جہاں وہ نیک لوگ ہیں جہاں اس کو وہ صحبت ملنی تھی تو جنت والے لے دیں. اور حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنے ہوم ٹاؤن کے قریب تھا جہاں وہ قتل کر کے آیا تھا. جب اللہ پاک نے فیصلے کے لیے فرشتے کو بھیجا اور فرشتے نے یہ کہا تو انہوں نے کہا ناپ لیتے ہیں. جب وہ ناپنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ زمین کو حکم دے دیا کہ ادھر سے پھیل جائے اور ادھر سے سکڑ جائے. تو جب انہوں نے ناپا تو وہ قریب تھا اس جگہ کے جہاں پہ اس کی توبہ قبول ہونی تھی تو جنت کے فرشتے لگے. اسے کیا پتہ لگتا ہے زندگی میں گناہ ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک شخص ہے جس نے 70 بار اللہ پاک سے معافی مانگی. گناہ کرتا تھا انسان ہے ہم سمجھ سکتے ہیں نا بڑی توبہ کرتے ہیں پکی کرتے ہیں جی کل سے نماز پڑھیں گے پھر چھوٹ جاتی ہے یہ گناہ نہیں کریں گے پھر ہو جاتا ہے. انسان ہے شیطان ہے ساتھ نفس ہے ساتھ. تو وہ شخص ہے وہ پکی کرتا توبہ پکی تھا لیکن پھر ہو جاتا تھا پھر توبہ کرتا تھا مولا مجھے ایک بار معاف کر دے اب نہیں کروں گا یہ کام پھر تھوڑے عرصے کے بعد پھر ہو جاتا تھا. 70 بار اس نے اللہ سے توبہ کی 70 بار اس سے وہ پھر گناہ ہو گیا. تو اب جب 70ویں بار اس نے کیا تو اسے ایسی خیال ہے اس نے کہا میں کس منہ سے اللہ کے حضور جاؤں 70 بار میں اس کو کہہ چکا ہوں. تو اس نے بس اس کو خیال گزرا تو اس افسردگی میں اس نے معافی نہیں مانگی کہ میں کس منہ سے اللہ سے کہوں. تو اسی دوران جو اس کی آنکھ لگی جب آنکھ لگی تو اللہ پاک کی طرف سے آواز ہے اے بندے ابھی بھی تو ہی پیچھے ہٹا ہے تو ابھی بھی آ میں تجھے ابھی بھی معاف کر دوں. تو ہمیں پتہ یہ لگا کہ جس وقت اللہ کی ہدایت مل جائے جس وقت کوئی توفیق مل جائے جس وقت کوئی بات مل جائے اس کو شروع کر لینا چاہیے باقی اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. اگر اس میں استقامت ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ساری عمر کرتے رہے. تو آج کا سبق یہ ہے کہ اپنی زندگی میں میں چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ فیصلہ کریں عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں صبح جب وقت ملے دن میں کسی نماز کے بعد کوئی ٹائم رکھ لیں جب آسانی ہو آپ کے لیے 3 آیتیں پڑھ لیں بس قرآن پاک کھول لیں عربی پڑھی ساتھ ترجمہ پڑھ لیا ٹھیک ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کے سارے کام آسان ہوتے چلے جائیں گے. آپ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کی زندگی میں بڑی مشاکل آتی ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں ان کو کبھی پریشانی نہیں ہوتی. مشاکل ہوتی ہیں پریشانی نہیں ہوتی ان کے کام بنتے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان میں جو اخلاص ہوتا ہے نا اور توکل اپنے مولا پر وہ بڑا کمال کا ہوتا ہے. اور وہ کیسے ہوتا ہے کیونکہ وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں. جب قرآن پاک پڑھتے ہیں ترجمہ پڑھ رہے ہوں گے تو اللہ پاک جہاں فرمائے گا کہ بھائی پریشان نہیں ہونا تو اس کو بڑا اعتقاد ہوتا ہے کہ میں نے پریشان کیوں ہونا. میری بات سمجھ لیں. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا تو وہ ان کے پاس آیا کرتا تھا کہ ہر مہینے خرچہ لینے کے لیے کام تھا نہیں کوئی جاب تھی نہیں اس کی کوئی کاروبار تھا نہیں غریب تھا تو وہ دے دیتے تھے ہر مہینے اس کو خرچہ. تھوڑے دیر کے بعد آ جاتا تھا ختم ہو گیا پھر دے دیتے تھے. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو کوئی کام کیوں نہیں کرتا. انہوں نے کہا جی ملتا ہی نہیں کوشش کرتا ہوں. آپ بتائیں کیا کروں. تو میں کہ جاؤ قرآن پڑھا. تو وہ گیا جب وہ گیا تو پھر آیا نہیں کبھی. کافی دیر ہوگی تو ایک دفعہ پوچھا حضرت عمر فاروق نے مدینہ سے باہر سے آتا تھا تو عمر فاروق نے پوچھا ایک دفعہ کہ بھی صحابہ سے وہ آتا تھا پھر آیا کبھی نہیں. انہوں نے کہا کہ وہ حضرت گیا اس کے بعد بس اس کا کام ہے اس کی جاب لگ گئی ہے تو جاب کرتا ہے اور جو وقت بچتا ہے بس قرآن پڑھتا ہے. تو ان کو سمجھ ہے کہ کچھ ہوا ہے چیک کرتے ہیں جا کے. تو حضرت عمر فاروق صحابہ کیا چل پڑے آؤ چیک کرتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا اس کے گھر جا کے تو قرآن پڑھ رہا تھا. پوچھا بھی آئے نہیں دوبارہ کبھی. انہوں نے کہا جی آپ نے جو کہا تھا نا کہ قرآن پڑھا کرو تو میں آگے قرآن پڑھ رہا تھا. تو قرآن پڑھتے پڑھتے ایک آیت آ گئی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ کہ تمہارا رزق جو ہے نا وہ مولا کے پاس ہے وہ آسمانوں میں ہے. تو میرے خیال میں آیا کہ میرا رزق تو مولا کے پاس ہے میں عمر کے پاس جا کے کیا لینے جاتا ہوں. وہ جو ہوتا سبب تو بندہ ہی ہے لیکن وہ جو اخلاص وہ جو توکل بنا بس اس نے کام کر دیا اور آگے اسباب لگ گئے. ٹھیک ہے. تو قرآن کے بڑے فوائد ہیں. تو اللہ پاک کا تو حکم ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
कि जितना आसानी से पढ़ सको। अल्लाह का हुक्म आ गया ना, तो क्या हम उस हुक्म पे अमल करेंगे? जरूर करना चाहिए। जो भी आपका काम है, बिजनेस है, जो भी है, भाई इतना 3-4 मिनट तो बनते हैं ना। जो खुदा जिसने सब कुछ हमें दिया है, सही सलामत आँखें दी हैं, सांस चल रही है हमारी, जी, औलाद दी है, पैसा दिया है। अब माजी को ज़रा सोचिए ना, क्या थे और आज क्या है। तरक्की ही हुई है ना, कमी तो नहीं है। तो जिसने की है तो उसका हुक्म मानना चाहिए। अल्लाह पाक जो सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।